نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورہ التوبہ کی آیت نمبر 38 سے آیت نمبر 129 یعنی آخری آیت تک کے چیدہ مضامین بیان کیے جا رہے ہیں۔ آیت نمبر 38 سے غزوہ تبوک کا ذکر شروع ہو رہا ہے۔ 9 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ملی کہ تبوک کی سرحد پر، شام کی سرحد پر قیصر روم فوجیں جمع کر رہا ہے اور مدینے پر اٹیک کا ارادہ رکھتا ہے۔ جب تسلسل کے ساتھ یہ خبریں ملنا شروع ہوئیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشورہ کیا اور اسلامی لشکر تیار کرنا شروع کیا۔ حالات ناسازگار تھے، موسم نہایت گرم، ملک میں قحط اور تنگی کا سماں، فصلیں پکنے کے قریب، سرمایہ قلیل، سواریاں تھوڑی اور مسافت لمبی، اور پھر دنیا کی سب سے بڑی طاقت، اس دور کی سب سے بڑی طاقت روم سے مقابلہ تھا۔ تو ایسے حالات میں گھر سے نکلنا بہت سے لوگوں کے لیے مشکل ہو رہا تھا، خاص طور پر منافقین پر یہ بہت گراں تھا۔ اس موقع پر منافقین نے حوصلہ شکن باتیں پھیلائیں جس سے کہ دل ٹوٹ جائیں اور نکلنے سے لوگ گریز کریں۔ اس پس منظر میں اللہ جل شانہ اہل اسلام کو، اہل ایمان کو جہاد کی ترغیب اور تحریض فرما رہا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہیں کیا ہوا جب کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں نکلو تو تم زمین سے چمٹ جاتے ہو؟ کیا تم آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی پر راضی ہو؟ یاد رکھو کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کا سامان، یہ سامان زندگی بہت قلیل ہے، بہت تھوڑا ہے۔ تو لہٰذا آخرت جہاں بہت کچھ ملنے والا ہے اس کے لیے تیاری کرو، اس تھوڑے سے سامان زیست کے لیے آخرت کو قربان نہ کرو۔ فرمایا کہ اگر تم نہیں نکلو گے تو اللہ تمہیں دردناک عذاب پہنچائے گا، دردناک عذاب آئے گا، اور اللہ تمہاری جگہ اور قوم کو لے آئے گا، اور تم اللہ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ تمہاری جگہ اور قوم لے آنا۔ ایمان کے بعد گناہ، بہت سے گناہ ہوتے ہیں، لیکن 2 گناہ ایسے ہیں ایمان کے بعد جن پر اللہ تعالیٰ نے یہ دھمکی دی کہ تمہاری جگہ اور قوم لے آئے گا۔ ایک گناہ تو یہی ہے کہ جب اعلان عام ہو جائے، نفیر عام ہو جائے، تو پھر جہاد فی سبیل اللہ کے لیے نہ نکلنا۔ اعلان عام ہے نکلو، لیکن نہیں نکلتے۔ تو یہاں فرما دیا کہ اللہ تمہاری جگہ اور قوم لے آئے گا، اللہ تمہارا محتاج نہیں ہے۔ اور دوسرا گناہ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنا، خاص طور پر جہاد یا ابتلاء عام میں، جیسا کہ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری آیت میں مذکور ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ جہاد اور انفاق ایسے اعمال ہیں جن سے ہماری ملی حیات اور اجتماعی ترقی وابستہ ہے۔ یہ مضمون اللہ تعالیٰ نے سورہ الصف کی آیت نمبر 10 سے آیت نمبر 13 میں بھی بیان فرمایا ہے۔ ارشاد ہے کہ اگر تم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت نہیں کرو گے تو اللہ ان کی نصرت کر چکا، اللہ ان کی نصرت کر چکا۔ جب کافروں نے ان کو نکالا تھا، آپ 2 میں دوسرے تھے، جب وہ غار میں تھے، جب
اپنے صاحب یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے فرما رہے تھے لا تحزن، غم نہ کھاؤ، ان اللہ معنا، اللہ جو ہمارے ساتھ ہے۔ تو پھر کیا ہوا کہ اللہ نے اپنی سکینت ان پر نازل فرمائی، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور ان کی برکت سے حضرت ابو بکر کے دل میں بھی سکینت اتری۔ اللہ نے ایسے لشکروں سے تائید فرمائی جنہیں آنکھیں نہیں دیکھتی تھیں، اور اللہ نے کافروں کی بات کو نچلا کر دیا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا بول ہی بالا ہو کر رہتا ہے، اور اللہ عزیز و حکیم ہے۔ تو جس اللہ نے اس موقع پر مدد فرمائی، وہ اللہ آج بھی مدد کر سکتا ہے۔ نکلو جیسے کیسے ہو، تمہارے پاس اسلحہ ہے نہیں ہے، ہلکے ہو بوجھل ہو، نکلو، مال اور جان سے اللہ کی راہ میں جہاد کرو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو، یعنی اس جہاد میں تمہاری بقا ہے، تمہاری زندگی ہے۔ پھر فرمایا کہ اگر سامان قریب ہوتا، یہ امید ہوتی کہ ہمیں جلد ہی سامان مل جائے گا، مال غنیمت ملے گا اور سفر مختصر ہوتا تو یہ آپ کے ساتھ آتے، لیکن سفر بہت دور کا ہے، اس لیے یہ لوگ ڈرنے سے گھبرا رہے ہیں، اور بہت جلد یہ قسمیں اٹھا کر کہیں گے اگر ہم سے ہو سکتا، ہمارے بس میں ہوتا تو یقیناً ہم آپ کے ساتھ نکلتے۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں یہلکون انفسہم، یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، یعنی جہاد سے جی چھڑانا یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے، اور اللہ جانتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اچھا، اب اس موقع پر یہ ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بہت سے لوگ آتے تھے اور بہانے بناتے تھے، اجازتیں مانگتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طبعی نرم، آپ تو طبعا نرم خو تھے، بڑے ہی مہربان اور شفیق تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کا عذر سنتے اور ان کو اجازت دے دیتے۔ اب اس کے بعد جو آیات آ رہی ہیں، اس میں منافقان، ان آیات سے منافقانہ کردار سمجھ میں آتا ہے۔ اب آپ نے جو اجازت دے دی، اس پر اللہ جل شانہ نے فرمایا اللہ نے آپ کو معاف کر دیا، اللہ نے آپ کو معاف کر دیا۔ دیکھیے کتنا پیار کا انداز ہے، اللہ نے آپ کو معاف کر دیا۔ آپ نے انہیں کیوں اجازت دی؟ آپ نے کیوں اجازت دی؟ آپ کو ذرا توقف کرنا چاہیے تھا تاکہ سچے اور جھوٹے وہ کھل کے سامنے آ جاتے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، وہ مال و جان کے ساتھ جہاد کرنے میں آپ سے اجازت نہیں مانگتے، انہوں نے اپنا سب کچھ اللہ کے سپرد کر دیا۔ اجازت تو بس وہ لوگ مانتے ہیں جو اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ان کے دل میں شک ہے اور وہ اس شک کے اندر متردد ہیں، یعنی منافقین۔ فرمایا کہ اگر یہ جو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایسا نہیں ہے، کچھ بہانہ بناتے ہیں، اگر ان کا اپنے نکلنے کے ارادے میں یہ سچے ہوتے تو سامان تیار کرتے۔ ابھی تک انہوں نے تیاری نہیں کی، روانگی کا وقت قریب آ گیا، اب آ کر یہ کہتے ہیں اگر یہ سچے ہوتے، اعلان تو ہو چکا تھا، تو ان کو چاہیے تھا کہ یہ تیاری کرتے۔ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے بہانہ کر کے اپنی جان چھڑا لی۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ نے ان کے جانے کو، ان کے اٹھنے کو پسند ہی نہیں کیا اور انہیں روک دیا اور کہہ دیا کہ خانہ نشین عورتوں کے ساتھ بیٹھے رہو، تم مرد نہیں ہو، مرد میدان نہیں ہو، عورتوں کے ساتھ بیٹھے رہو۔ اور یہ بھی مصلحت ہے کہ اگر یہ نکلتے تو تمہارے اندر خرابی پھیلاتے اور گھوڑے دوڑاتے فتنہ تلاش کرنے کے لیے، تو ان کا نہ جانا، ان منافقین کا نہ جانا جو جنہوں نے بہانے تراشے، وہ عین مصلحت ہے۔ اور پھر تم میں ان کے جاسوس بھی ہیں، اور اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ اس سے پہلے بھی اس طرح کی کئی حرکتیں کر چکے ہیں۔ اب دیکھیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیسے بہانے لے کر آئے۔ چند بہانوں کا اللہ نے ذکر فرمایا۔ کچھ ایسے ہیں جو آ کر کہتے ہیں
کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دے دیجئے، مجھے فتنے میں نہ ڈالیے کہ میں دل کا بڑا کمزور ہوں، اور میں نے سن رکھا ہے کہ روم میں حسن کا فتنہ بہت ہے، عورتیں بہت خوبصورت ہیں، تو میں جاؤں گا تو کہیں میں پھسل نہ جاؤں، مجھے فتنے میں نہ ڈالیے۔ اللہ جواب میں فرماتا ہے سنو، یہ لوگ فتنے میں گر چکے اور جہنم ان کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جائیں، صحابہ جائیں، سب جائیں، اور تمہیں یہ جھوٹی پرہیزگاری تم دکھا کر رکنا چاہتے ہو۔ ان کا حال یہ ہے کہ اگر کوئی تمہیں بھلائی حاصل ہوتی ہے تو ان کو بہت بری لگتی ہے، اور اگر کبھی کوئی مصیبت آ جائے تو کہتے ہیں کہ جی ہم بڑے محتاط ہیں، ہم نے پہلے ہی سے بندوبست کر لیا تھا، اور اتراتے ہوئے چلے جاتے ہیں، خوش ہوتے ہوئے چلے جاتے ہیں کہ دیکھیے ہم کتنے سمجھدار، یہ بے وقوف لوگ ہیں، یہ مصیبت میں گر گئے، ہم نے پہلے سے اپنے آپ کو الگ کر کے رکھا تھا۔ یہ کردار ہے دین بیزار لوگوں کا، عصر حاضر میں بھی یہی کردار ہے۔ اس کے جواب میں فرما دیجئے کہ دیکھو یہ جو مصیبت آئی، کو تکلیف آئی، ہمیں جو بھی تکلیف پہنچتی ہے، جو بھی تکلیف آتی ہے، یہ ہمارے رب نے ہمارے لیے لکھ رکھی ہے۔ جو اللہ کا حکم ہے وہ آتا ہے، وہ ہمارا مولا ہے، ہمارا کارساز ہے، ہم اللہ ہی پر توکل کرتے ہیں۔ اور تم ہمارے بارے میں جس چیز کا انتظار کر رہے ہو، تاک میں بیٹھے ہوئے ہو کہ کیا حال ہوتا ہے، یہی ہے نا کہ ہم مر جائیں گے، قتل ہو جائیں گے۔ تو اگر قتل ہوں گے تو تب ہم شہید ہیں، اللہ کی راہ میں ہم زندہ ہیں، موت ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، اور زندہ رہیں تو ہم غازی ہیں۔ تو دو حالتیں ہیں، دونوں حالتیں ہمارے لیے اچھی ہیں۔ تو بتاؤ کہ تمہارا حال کون سا اچھا ہے؟ فرمایا کہ ان سے کہہ دیجئے خوشی سے خرچ کرو یا ناخوشی سے، اب تمہارا کوئی خرچ قبول نہیں کیا جائے گا۔ اللہ جانتا ہے کہ تم بد نیت ہو، اور ان کا خرچ اس لیے ٹھکرایا گیا کہ یہ انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کا انکار کیا۔ نماز کے لیے آتے ہیں تو بڑی سستی سے، سست دلی سے، اس لیے کہ دل نہیں چاہتا، دل میں ایمان جو نہیں ہے، اور خرچ کرتے ہیں تو ناگواری سے خرچ کرتے ہیں، اس لیے ان کا خرچ اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ تو منافقین کا اور کافر کا صدقہ وہ قبول نہیں ہوتا۔ اچھا، اب ان کے پاس مال بھی ہے، اولاد بھی ہے، تو دیکھنے والے کو تعجب ہوتا ہے کہ اللہ کے نافرمان اور ان کے پاس یہ مال اور اولاد۔ فرمایا کہ مال اور اولاد، ان کافروں کی، ان منافقوں کی مال اور اولاد سے تم کسی حیرت میں، تعجب میں نہ پڑو، یہ اللہ کا عذاب ہے ان کے لیے، اللہ کا ان کے لیے یہ عذاب ہے۔ مال اور اولاد کے لیے کتنی پریشانیاں اٹھائیں، اور جو ہی موت کے قریب جاتے ہیں تو اب چونکہ ایمان تو ہے نہیں، آخرت میں کامیابی نظر نہیں آ رہی، اب مال، جانیں اور اولاد سے جدا ہونے کا غم ان کو مبتلا کر رہا ہے۔ جانیں نکلیں گی کفر کی حالت میں، تو مال یعنی کافر کا، منافق کے لیے ان کے اموال اور ان کی اولاد ان کے لیے وبال جان ہیں اور ایک امتحان ہے۔ قسم اٹھا کر کہتے ہیں کہ ہم آپ میں سے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ نہیں، تم میں سے نہیں ہیں، یہ لوگ بزدل ہیں، ڈرتے ہیں۔ تو جو جہاد میں جانے سے ڈرتا ہو وہ اہل ایمان میں سے کہاں ہوا؟ ان کا حال تو یہ ہے کہ اگر کوئی ان کو جائے پناہ مل جائے، کوئی غار مل جائے، سر گھسانے کو کوئی جگہ مل جائے تو بھاگ کر وہاں داخل ہو جائیں گے، جان چھڑاتے ہیں۔ اور ان میں سے کچھ وہ ہیں، یعنی یہ منافق ذکر کیا جا رہا، کچھ وہ ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقات کو تقسیم کیا تو ان میں سے کچھ وہ ہیں جو آپ پر صدقات کی تقسیم میں طعنہ زنی کرتے ہیں کہ آپ نے انصاف سے کام نہیں لیا، ہمیں اتنا ملنا چاہیے تھا، اس کو زیادہ کیوں مل گیا، تو آپ پہ طعنہ زنی کرتے ہیں۔ فرمایا کہ اگر ان کو دے دیا جائے تو خوش ہو جائیں گے، نہ دیا جائے تو ناراض ہوں گے، اور اگر یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے پر راضی ہو جاتے، خوش ہو جاتے اور کہتے اللہ ہمارے لیے کافی ہے، اللہ اپنے فضل سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اور بھی دیں گے، ہم اللہ ہی کی طرف رغبت کرتے ہیں، تو یقیناً اللہ ان کو اور عطا فرما دیتا۔ لیکن انہوں نے طعنہ زنی کر کے
اپنے لیے خیر کا دروازہ بند کر لیا۔ اب یہ جو اعتراض کرتے ہیں کہ صدقات کی تقسیم ٹھیک نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 8 مصارف بیان فرما رہا ہے زکوٰۃ کے، کہ زکوٰۃ کے یہ 8 مصارف ہیں، انہی میں صرف کیے جا سکتے ہیں۔ جو مستحق نہیں ہے اس کو تو زکوٰۃ دی نہیں جا سکتی، اب تم چاہے راضی ہو یا ناراض ہو، اللہ نے حکم متعین کر دیا۔ یہ صدقات اور زکوٰۃ تو بس مفلسوں کے لیے ہے۔ مفلس یعنی جس کے پاس کچھ نہیں ہے، فقراء اور مساکین، محتاج، جن کے پاس کچھ ہے لیکن ضرورت اس سے پوری نہیں ہوتی، تو یہ مفلسوں اور محتاجوں کے لیے ہے۔ اور نمبر 3، جو زکوٰۃ کے کام پر مامور ہیں، ایک پورا نظام ہے، تو جو اس نظام میں کام کر رہے ہیں ان کا خرچ وہ بھی زکوٰۃ ہی سے ادا کیا جائے گا۔ نمبر 4، اور جن کی تالیف قلب مقصود ہے، یعنی ہیں تو کافر لیکن مقصود یہ ہے بہت جوش ہے ان کے اندر، تو ان کو ان کے جوش کو ٹھنڈا کرنے کے لیے بھی زکوٰۃ کی رقم استعمال کی جا سکتی ہے۔ یا اسلام قبول کر لیا لیکن ابھی معاشی حالات ان کے بگڑ گئے، تو ان کے پاؤں جمانے کے لیے زکوٰۃ سے ان کی مدد کی جا سکتی ہے۔ 5واں، گردنیں چھڑانے میں، غلاموں کو آزاد کروانے میں، یا کوئی قیدی ہے اور اس پر کوئی جرمانہ ہے، اور قیدی جو ہوا ہے ناحق، کوئی چوری اور کسی گناہ میں قید نہیں ہوا، اور اس کو اگر چھڑانا چاہتے ہیں، اس پر کوئی جرمانہ ہے، تو وہ گردنیں چھڑانے میں بھی زکوٰۃ خرچ کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح والغارمین، جو کسی تاوان تلے آئے، قرض کے بوجھ تلے دب گئے، تو قرض داروں کی مدد میں بھی زکوٰۃ خرچ ہو سکتی ہے۔ 7واں ہے وفی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے میں یعنی جہاد فی سبیل اللہ میں۔ اب یہ جہاد عام ہے، خواہ جہاد اسلحے سے ہو، باقاعدہ آرمی کی صورت میں ہو، یا یہ ہے کہ نظام کفر کے خلاف جہاد کیا جا رہا ہے، اور جو لوگ بھی اس میں مصروف ہیں کہ کفر کا نظام کسی طرح سے ختم ہو، اس کی جگہ اسلام کا نظام آئے، عدل کا نظام آئے، تو اس میں جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کی مدد بھی زکوٰۃ سے کی جا سکتی ہے۔ 8واں مصرف ہے وابن سبیل، مسافر نوازی میں، یہاں پہ آئے ان کے پاس کچھ ہے نہیں، یا یہ ہے کہ کوئی مسافر ہے، گھر میں تو امیر ہے لیکن جیب کٹ گئی، رقم کھو گئی، اور آج کل کے دور میں کریڈٹ کارڈ بھی نہیں ہے اس کے پاس، تو اب اس کی مدد زکوٰۃ سے کی جا سکتی۔ تو فرمایا کہ یہ 8 مصارف ہیں، فریضۃ من اللہ، اللہ نے اسی میں زکوٰۃ خرچ کرنا فرض قرار دیا ہے، یعنی زکوٰۃ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی پر نہیں چھوڑی، زکوٰۃ کی تقسیم اللہ نے اپنی مرضی پر رکھی ہے، تو لہٰذا اگر کسی کو نہیں مل رہی تو اس کو رنجیدہ نہیں ہونا چاہیے۔ کبھی کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایذا دیتے ہوئے، آپ کو ستانے کے لیے، ہوا اذن، آپ تو کان ہیں، معاذ اللہ، یعنی کانوں کے کچے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خلق عالی کی بنا پر لوگ آتے تھے، بات کرتے تھے، آپ توجہ سے سب کی بات سنتے تھے، یہ نہیں ہے کہ جو سن لیا اس پہ عمل کر لیا، یہ نہیں ہے، سن لیتے تھے تاکہ تسلی رہے۔ تو اس کو منافقین باتیں بناتے تھے، اعتراض کرنا شروع کر دیا کہ آپ تو کانوں کے کچے ہیں، ہر ایک کی بات آپ سن لیتے ہیں۔ اللہ نے جواب میں فرمایا کہ ہاں، اذن خیر لکم، کان ہیں لیکن تمہاری بھلائی کے لیے، آپ کا سن لینا یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ قسم اٹھا کر کہتے ہیں، قسمیں اٹھاتے ہیں تمہارے سامنے تاکہ تم راضی ہو جاؤ، تمہیں راضی کرنے کے لیے، حالانکہ اللہ اور اللہ کا رسول اس بات کا زیادہ حق رکھتا ہے کہ انہیں راضی کیا جائے۔ اگر یہ مومن ہوتے تو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرنے کی کوشش کرتے۔ منافقین ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں کوئی ایسی صورت نازل نہ ہو جائے کہ جس میں ان کا دل کا حال کھول دیا جائے۔ فرمایا کہ استہزئوا، کر لو مذاق جتنا کرنا ہے، جتنا تم دین کا مذاق کرنا کر لو، ان اللہ مخرج ما تحذرون، یہ جو تمہیں دھڑکا لگا ہوا ہے کہ کہیں ہمارا حال کھل نہ جائے، اللہ تمہارے دل کا حال کو کھول کر رہے گا۔
تمہارا راز اور تمہاری یہ جو چھپی کارروائیاں ہیں ان کو ظاہر کر کے رہے گا۔ اگر آپ ان سے کہیں، آپ ان سے پوچھیں کہ یہ تم نے کیوں کیا، اس طرح پر مذاق کیوں بڑا کیا، تو کہتے ہیں انما کننا نخوض و نلعب، جی حضرت ہم تو گپ شپ کر رہے تھے، ہم تو گپ شپ کر رہے تھے، سفر ہے، سفر کی حالت میں بس ٹائم گزارنے کے لیے، وقت گزارنے کے لیے ہم گپ شپ کر رہے تھے، ہمارا مقصد یہ نہیں تھا۔ فرما دیجئے کہ کیا اللہ اور اللہ کی آیتیں اور اللہ کے رسول ہی رہ گئے ہیں تمہارے مذاق کے لیے؟ اس کے سوا تمہیں کوئی بات نہیں سوچتی؟ بڑی سخت ڈانٹ ہے۔ کوئی عذر پیش نہ کرو، ایمان کے بعد تم کفر کر چکے ہو۔ دین کا مذاق اڑانا، استہزاء کرنا، یہ کفر ہے۔ ایمان کے بعد تم کفر کر چکے ہو۔ پھر فرمایا کہ منافق مرد اور عورتیں، ان کا مشن کیا ہوتا ہے، ان کا کردار کیا ہے، اور اس کے مقابل میں اہل ایمان مومن مردوں اور عورتوں کا کردار کیا ہوتا ہے۔ ارشاد ہے کہ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، منافقین مرد ہوں یا عورتیں، سب کی چال ایک ہوتی ہے، سب کی چال ایک ہوتی ہے، ایک ہی طرح پر وہ سوچتے ہیں، ان کے کام ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں۔ مشن کیا ہے کہ برائی کا حکم کرتے ہیں، برائی پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں معاشرے میں، اور معروف سے، نیکی سے لوگوں کو روکتے ہیں، اور اپنے ہاتھ بند رکھتے ہیں کہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنا پڑ جائے۔ کنجوس ہوتے ہیں۔ انہوں نے اللہ کو بھلا دیا، اللہ نے انہیں بھلا دیا، یہ فاسق ہیں یہ لوگ۔ ان سے اللہ کا وعدہ ہے کہ تمہیں جہنم میں داخل کروں گا۔ پہلے لوگوں کا، پہلی امتوں کا حال پڑھ لو، جو انجام ان کا ہوا وہ انجام ان کا بھی ہوگا۔ اس کے مقابل مومن مرد اور عورتیں یہ آپس میں ایک دوسرے کے معاون ہیں، مددگار ہیں، دوست ہیں۔ یعنی منافقوں کا جب ذکر ہوا تو وہاں فرمایا بعضهم من بعض، یہاں فرمایا بعضهم اولیاء بعض، بعضهم من بعض کہ وہ ایک طرح کی چال چل رہے ہیں، ان کی سوچ ایک طرح کی ہوتی ہے، لیکن اولیاء نہیں فرمایا۔ یعنی منافقین چونکہ ان کی سوچ خراب ہوتی ہے، بدنیت ہوتے ہیں، لہٰذا قلبی تعلق ان کا آپس میں پیدا نہیں ہوتا۔ یہ اہل ایمان ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ اخلاص کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، اور ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں۔ ان کا کردار یہ ہے کہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں کہ جن پر اللہ بہت جلد رحمت فرمائے گا۔ اللہ عزیز و حکیم ہے۔ آیت نمبر 73 سے آخر تک کی آیات غزوہ تبوک کے بعد نازل ہوئی، یعنی واپسی کے سفر میں یہ آیات نازل ہوئی۔ فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کفار سے، منافقین سے جہاد کیجیے۔ یہاں جہاد کا ایک عام مفہوم مراد ہے۔ ضرورت ہے تو اسلحے سے جہاد ہو، قتال ہو، اور یہ بھی جہاد ہے کہ اپنی زبان سے ان کو ڈانٹا جائے، ڈپٹا جائے، اپنے قلم سے ان کے حال کو کھول دیا جائے، اپنی شاعری سے ان کو جواب دیا جائے۔ یعنی جو صلاحیت اللہ نے کسی مومن کو دے رکھی ہے، اپنی وہ صلاحیت کفار اور منافقین کے خلاف استعمال کرنا، یہ سب جہاد میں داخل ہے۔ فرمایا کہ ان پر سختی کیجیے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ قسم اٹھا کر کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ باتیں نہیں کی، انہوں نے کفر کی بات کہی، اسلام کے بعد کفر کیا، وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، اور انہوں نے اس چیز کا ارادہ کیا جو وہ یہ پا نہیں سکے۔ اس جملے میں اللہ تعالیٰ نے ایک سازش کا ذکر فرمایا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک سے واپسی پر لشکر سے ہٹ کر چل رہے تھے۔ حضرت عمار ابن یاسر، حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہما بس آپ کے ساتھ تھے۔ تو 12 منافقین کی ایک ٹولی آپ کے پیچھے لگ گئی۔ انہوں نے اپنے چہرے چھپائے ہوئے تھے۔ مقصد یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پہاڑی سے کہیں نیچے گرا دیا جائے، معاذ اللہ، یہ ان کا مقصد ہے۔
اور رات کا وقت. تو حضرت عمار نے جب ان کو روکا تو وہ کچھ زخمی ہوئے، گر گئے، لیکن حضرت حذیفہ ابن یمان اللہ نے ان کو ایسی جرت اور ہمت دی کہ ان اکیلوں نے ان 12 آدمیوں کی اونٹنیوں کا منہ پھیر دیا اور وہ اپنے ارادے میں ناکام رہے. تو فرمایا کہ یہ ایک کوشش کر چکے ہیں انہوں نے، لیکن وہ اپنا مقصد حاصل نہیں کر سکے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ ابن یمان کو ان کے نام بتائے تھے، اور بعد میں حضرت عمر کے دور تک وہ پوچھا کرتے تھے کہ حذیفہ کس کے جنازے میں شریک ہے. اگر حضرت حذیفہ کسی کے جنازے میں شریک نہیں ہوتے تھے تو حضرت عمر بھی شریک نہیں ہوتے تھے. حضرت حذیفہ کو رازدار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا جاتا ہے. فرمایا کہ یہ جو حرکتیں انہوں نے کی ہیں اصل میں یہ بدلہ اس بات کا لے رہے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فضل سے ان کو غنی کر دیا. ان کے پاس کیا تھا؟ اللہ کا فضل ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا شامل حال ہوئی اور یہ غنی ہو گئے، خوشحال ہو گئے. اس کا صلہ یہ دے رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازش کر رہے ہیں. نہیں، احسان فراموش رہو، توبہ کر لیں گے تو بہتر ہے، اور اگر توبہ نہیں کریں گے تو دنیا اور آخرت میں عذاب علیم ان کا منتظر ہے. ان میں سے کچھ وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا، لئن آتانا من فضلہ، اگر اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں عطا کیا تو یقیناً ہم صدقہ کریں گے اور یقیناً ہم صالحین میں سے ہو کر رہیں گے، یعنی ہم اچھا کردار وہ ہم اپنائیں گے، یہ وعدہ کیا. لیکن جب اللہ نے اپنے فضل سے عطا کر دیا اب بخل کرنے لگ گئے اور اعراض کرتے ہوئے منہ پھیر لیا. یہ سب کے لیے ایسا ہی ہے، عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے کہ پہلے دعا کی جاتی ہے، اے اللہ کاروبار میں وسعت عطا فرما، برکت عطا فرما، سب میں یہ بھی کروں گا یہ بھی کروں گا. جب کاروبار میں برکت ہو جاتی ہے اور مال بڑھتا ہے، اب زکوٰۃ دینی پڑتی ہے، صدقہ کرنا پڑتا ہے، تو دل ہولنے لگتا ہے کہ او اتنے لاکھ روپیہ زکوٰۃ، اتنے کروڑ زکوٰۃ، بڑا مشکل ہو گیا. تو فرمایا کہ انہوں نے جھوٹ بولا، اللہ سے جھوٹ بولا. اس جھوٹ کی وجہ سے، وعدہ خلافی کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق پیدا کر دیا. نفاق یعنی نفاق وعدہ خلافی سے اور جھوٹ بولنے کا جب مسلسل عادت ہو جائے تو اس کا اثر دل میں یہ ہوتا ہے کہ نفاق کے جراثیم پیدا ہو جاتے ہیں. کیا ان کو معلوم نہیں کہ اللہ ان کے چھپے اور ان کی سرگوشیوں کو بھی جانتا ہے اور اللہ علام الغیوب ہے؟ غزوہ تبوک کے لیے جب روانہ ہو رہے تھے تو کئی مسلمان جو متمول تھے، امیر تھے، وہ دل کھول کر سامان لائے. ان میں حضرت عثمان بھی تھے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف تھے، اور بھی کچھ صحابہ تھے، اور کچھ ایسے تھے کہ جو محنت مزدوری کر کے اپنا گزارا کرتے تھے. تو ان میں سے ایک صحابی 1 صاع یعنی 3.5 سیر کھجوریں لے کر آئے. اب ان کا کردار کیا ہے کہ خود تو کام کرنا نہیں ہے، جو کر رہے ہیں ان پہ تانا زنی. تو جو خوش دلی سے، کھلے دل سے صدقات لے کر آتے ہیں تو تانا دیتے ہیں، تو ریاکاری کر رہے ہیں، یہ ریاکاری کر رہے ہیں، دکھاوا کر رہے ہیں کہ ہم اتنا لے کر آئے. اور جو اپنی محنت مزدوری سے لے کر آئے ان کا مذاق اڑاتے ہیں. مذاق کیا اڑاتے ہیں کہ جی دیکھیے مقابلہ کس سے ہے؟ روم جیسی سلطنت سے. اور کیا لے کر آئے ہیں؟ ½ کلو 2 کلو کھجور لے کر آئے ہیں. ارے اس سے مقابلہ ہوگا؟ ان سے ان کا مسخرہ، تمسخر. فرمایا کہ دوسروں کی نیکی پر تانا زنی اور تمسخر یہ نفاق کی علامت ہے. یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، اللہ ان کا مذاق اڑا رہا ہے. یہ عذاب علیم میں مبتلا ہوں گے. فرمایا کہ منافق کی سزا کیا ہے؟ استغفر لہم او لا تستغفر لہم، خواہ آپ ان کے لیے معافی کی دعا کریں یا نہ کریں. فرض کیجئے کہ اگر 70 مرتبہ یعنی بہت زیادہ بھی آپ ان کے لیے
بخشش کی دعا کریں لن یغفر اللہ لہم، اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا، اس لیے کہ انہوں نے اہل اسلام کو بہت نقصان پہنچایا ہے۔ اس سے گناہگار اور بد عقیدہ کے درمیان فرق واضح ہو جاتا ہے۔ ایک شخص ہے جو بد عقیدہ ہے، عقیدہ ہی اس کا ٹھیک نہیں ہے، جیسے یہ منافقین ہیں، ان کے لیے فرمایا کہ خواہ ان کے لیے بخشش کی دعا کریں یا نہ کریں ہم ان کو معاف نہیں کریں، تو بد عقیدہ کی بخشش نہیں ہوتی۔ گناہگار کے لیے فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، جن لوگوں سے گناہ ہو گیا آپ کے پاس آئے، اللہ سے بھی معافی مانگی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے لیے دعائے مغفرت کر دی تو وہ اللہ کو تواب و رحیم پائیں گے۔ تو گناہگار کا مقام اور ہے، وہ قابل معافی ہے، لیکن جو بد عقیدہ ہے اسی پہ مرتا ہے وہ قابل معافی نہیں، ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا۔ آیت نمبر 81 سے ان منافقین کا ذکر ہے جو سفر تبوک میں شریک نہیں ہوئے، یعنی تبوک کا جو سفر ہوا اس میں صحابہ کرام تھے، لیکن انہی صحابہ میں منافقین بھی گھسے ہوئے تھے جو وہاں جا کر انہوں نے شرارتیں بھی کیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی کوشش بھی کی، ان کا ذکر تو ہو چکا۔ اب ان منافقین کا ذکر ہے کہ جو جانے سے پہلے بہانے انہوں نے تراشے اور مدینہ میں اپنے گھروں میں بیٹھے رہے، تو فرمایا کہ یہ جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، پیچھے بیٹھے رہے، یہ بڑے خوش ہوتے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، انہوں نے مال و جان اللہ کی راہ میں لگانے کو ناگوار سمجھا اور لوگوں کو کیا کہا، لا تنفروا فی الحر، گرمی میں باہر نہ نکلنا، بڑی سخت گرمی ہے، باہر نہ جانا اور اتنا لمبا سفر ہے۔ اللہ اس کے جواب میں فرماتا ہے نار جہنم اشد حرا، یہ جو تم بچ کر سائے میں بیٹھے ہو اس کی سزا جہنم کی آگ ہے، اور جہنم کی آگ اس دنیا کی آگ سے بڑی شدید، وہاں بہت زیادہ گرمی، اور کاش کہ ان لوگ یہ بات سمجھتے، ان لوگوں میں اگر سمجھ بوجھ ہوتی تو جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے یہ دنیا کی گرمی برداشت کر لیتے۔ معلوم یہ ہوا کہ گرمی ہو، گرمی کے موسم میں ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے آنا، عصر کی نماز پڑھنے کے لیے آنا، تو گرمی میں جو نیکی کی جاتی ہے، جو اطاعت کی جاتی ہے، وہ جہنم کی گرمی سے انسان کو بچا لیتی ہے۔ ارشاد ہے ان کے لیے ہنسی کے دن تھوڑے ہیں اور رونے کے دن زیادہ ہیں، کر لیں کچھ دن خوش گپیاں کر لیں، مزے اڑا لیں، پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رونا ان کا مقدر ہے، یہ ان کے کرتوتوں کی سزا ہے۔ پھر فرمایا کہ جب آپ لوٹ کر آئیں گے تو آپ کے پاس ایک گروپ آئے گا اور وہ آپ سے نکلنے کی اجازت مانگیں گے کسی اور سفر میں، کہ یہاں تو ہم نہیں جا سکے، اللہ نے اس سفر میں عزت عطا فرمائی اور وہ اس سے محروم رہے، اب کہیں اور جانا ہوگا تو پھر آپ کے پاس آئیں گے کہ ہمیں بھی ساتھ لے چلیے، فرما دیجئے کہ تم میرے ساتھ کبھی نہیں جاؤ گے اور میرے ساتھ دشمن سے کبھی قتال نہیں کرو گے، اب تم ہمیشہ کے لیے محروم ہو گئے، پہلی مرتبہ تم نے گھر میں رہنے کو پسند کیا تو جاؤ، جو پیچھے رہنے والے ہیں انہی کے ساتھ بیٹھے رہو، تمہارے جیسے لوگوں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ اب پہلے منافقین کے لیے یہ کہا کہ معاف ان کے لیے استغفار کیجئے یا نہ کیجئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حلم اور اپنی مہربانی سے ان پر بھی شفقت فرماتے تھے، یعنی عبداللہ ابن ابی جب مرا ہے، رئیس المنافقین، جو اس آگ میں جلتا رہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے میری سرداری چھن گئی، جس دن حضرت تشریف لائے ہیں اس دن اس کی تاج پوشی ہونی تھی عبداللہ ابن ابی کی، لیکن حضرت کے آنے سے وہ سارا کام کھنڈت میں پڑ گیا، تو ہمیشہ حسد میں ایمان قبول کیا لیکن اندر سے قبول نہیں کیا،
جلتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور موقع بموقع آپ کو، اہل اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا تھا۔ لیکن ان کے بیٹے تھے ایک، یہ اس کا نام عبداللہ ابن ابی ہے، ان کے بیٹے ہیں، ان کا نام بھی عبداللہ ہے، اور وہ مخلص مومن تھے۔ تو جب اس کا انتقال ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قمیص مبارک دیا، اس کے منہ میں اپنا لعاب مبارک ڈالا، تاکہ بیٹے کی دلجوئی ہو۔ بیٹا مخلص تھا، یعنی بیٹا اس حد تک تھا کہ انہوں نے ایک دفعہ اجازت مانگی کہ یا رسول اللہ مجھے حکم دے میں اس کی گردن اڑا دوں، آپ نے فرمایا نہیں۔ اور یہ بھی مقصد تھا کہ دوسرے لوگ اس شفقت کو دیکھ کر سچے مومن بن جائیں، چنانچہ بہت سے لوگوں کی اصلاح بھی ہو گئی۔ تو یہاں تک تو یہ بات ہو گئی، لیکن پھر اللہ نے پابندی لگا دی، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ اب ان میں سے کوئی بھی مر جائے تو کبھی اس کی نماز جنازہ نہ پڑھیے، اور کبھی اس کی قبر پر نہ کھڑے ہو جی، کبھی کھڑے نہ ہوں۔ یعنی آپ کے وہاں قیام کرنے سے آپ دعا کریں گے، آپ کے جانے سے ان کو فائدہ ہوگا، تو آپ کبھی ان کی قبر پر نہ کھڑے ہوں اور نہ ہی ان کی نماز جنازہ پڑھیں۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ قبر پر کھڑے ہو کر دعا تلاوت سے صاحب قبر کو فائدہ ہوتا ہے اور سکون ملتا ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت سے اور دعا سے صاحب قبر کو فائدہ، تبھی تو روکا کہ آپ ان کی قبر پر کھڑے نہ ہوں۔ پھر فرمایا، یہ آیت نمبر 90 ہے اس وقت ہمارے سامنے، آیت نمبر 90۔ اس سے پہلے ذکر تھا مدینہ کے بہانہ سازوں کا، اب ذکر آ رہا ہے ارد گرد دیہاتوں میں جو رہنے والے تھے انہوں نے بھی بہانے بنائے۔ کچھ ذکر ان کا کیا جا رہا ہے کہ آپ کے پاس یہ دیہات کے بہانہ ساز آئے تاکہ ان کو اجازت مل جائے، جانا نہ پڑے، اور یہ اللہ اور رسول کو جھٹلا کر بیٹھ گئے۔ اچھا، یہ جو کافر ہیں ان کو عذاب علیم ہوگا۔ یہ سزا صرف ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو جا سکتے تھے اور پھر نہیں گئے، چنانچہ جو ضعفاء ہیں، کمزور ہیں، بوڑھے ہیں، ان پر کوئی الزام نہیں، ان پر کوئی گناہ نہیں، مریضوں پر کوئی گناہ نہیں، اور نہ ہی ان لوگوں پر جن کے پاس خرچ کے لیے کچھ نہیں ہے، جبکہ ان کا وہ دل سے اللہ اور رسول سے مخلص ہیں، لیکن ان کے پاس خرچ کے لیے ہے ہی کچھ نہیں، ان پر کوئی الزام نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور نہ ہی ان لوگوں پر کہ آپ کے پاس حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ ہمیں ساتھ لے جائیے، کوئی سواری مل جائے ہم آپ کے ساتھ جائیں گے، آپ نے کہا کہ میرے پاس سواری کوئی نہیں ہے، تو اب وہ مجبوری سے وہ واپس گئے، لیکن جب واپس پلٹے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے کہ ہائے افسوس ہم اس جہاد میں شریک نہ ہو سکے، ہمارے پاس خرچ کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو جو سچا آدمی ہوتا ہے وہ اپنی حالت سے پہچانا جاتا ہے۔ یہ لوگ بہانے بنائے، اور جب حضور نے بہانہ قبول کر لیا تو خوش خوش واپس جا رہے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ دل کے ان کے دل میں نفاق ہے، چور ہے۔ جو سچے ہوتے ہیں وہ پہچانے جاتے ہیں، اور ایسا معذور جو شریک نہیں ہو سکا لیکن اور مجبوری تھی، مجبوری کی وجہ سے شریک نہیں ہو سکا، اسے اللہ تعالیٰ شریک ہونے والوں جیسا ہی اجر عطا فرماتا ہے۔ فرمایا کہ الزام تو ان لوگوں پر ہے کہ جو غنی ہوتے ہوئے آپ سے بہانے بناتے ہیں اور آپ سے اجازت مانگتے ہیں، یہ اس بات پر راضی ہیں کہ خانہ نشین عورتوں کے ساتھ بیٹھیں، اور اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، ان کو یہ جان نہیں رہی، یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے بہانے بنا کر اپنے آپ کو بچا لیا۔ ایسا نہیں، اب دل پر مہر لگ گئی ہے لیکن انہیں اس کا احساس نہیں۔ یہ مہر کیسے لگتی ہے؟ دیکھیے، گناہ کی عادت جب ہو جائے تو پھر دل سیاہ ہو جاتا ہے، جیسا حدیث میں آتا ہے نا کہ ایک گناہ کرتا ہے آدمی تو ایک ڈاٹ لگ جاتا ہے دل پر،
پھر گناہ کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ ایک وقت آتا ہے کہ رانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ وہ زنگ، وہ سیاہی پورے دل کو گھیر لیتی، پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ جب یہ مقام آتا ہے تو پھر بھلے برے کی تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ اسی کو اللہ نے فرمایا کہ دل پر مہر لگ گئی۔ ایک علامت اس کی یہ بھی ہے کہ جب گناہ کر کے خوشی محسوس ہو تو سمجھو کہ دل پر مہر لگ گئی، وگرنہ کوئی بھی مومن اگر ہے، چاہے اس سے گناہ ہو رہا ہو لیکن دل میں ایک احساس ہوتا ہے کہ میں غلط کام کر رہا ہوں، جب یہ احساس بھی مٹ جائے، خوشی محسوس ہو، تو پھر دل پر مہر لگ چکی، دل سارا سیاہ ہو چکا۔ تو ان منافقین کا دل سیاہ ہو چکا، ان کے دل پر مہر لگ گئی۔ اب جو آیت آ رہی ہے، آیت نمبر 94، تبوک سے واپسی کے بعد کے حالات ہیں۔ فرمایا کہ جب آپ واپس آئیں گے تو یہ آپ کے پاس معذرت کے لیے آئیں گے، کہہ دیجئے معذرت مت کرو، ہم تمہاری بات پر یقین نہیں کریں گے، اللہ نے تمہاری خبر ہمیں دے دی ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اعمال کو دیکھیں گے اور پھر تمہیں اس ہستی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے جو غیب کا اور حاضر کا، ظاہر کا جاننے والا ہے، اور جو کچھ کرتے رہے اس کی تمہیں خبر دے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ سے اپنا معاملہ انسان کو صاف رکھنا چاہیے۔ یہ قسمیں اٹھائیں گے واپسی پر، یہ قسمیں اٹھائیں گے کہ آپ ان سے اعراض کریں، درگزر کریں، ٹھیک ہے، آپ ان سے درگزر کریں، انہیں نظر انداز کر دیں۔ یہ ناپاک ہیں، پلید ہیں یہ منافق، انہم رجسن، یہ منافقین پلید ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جھوٹی قسمیں اٹھائیں گے کہ آپ ان سے راضی ہو جائیں، خوش ہو جائیں۔ اگر آپ راضی بھی ہو جاؤ، اللہ ایسے فاسقوں اور منافقوں سے راضی نہیں ہوگا، اور بات تو بنتی ہے کہ جب اللہ راضی ہو، لہٰذا قیامت کے دن ان کو سزا بھگتنی پڑے گی، اور دنیا میں بھی سزا ملتی ہے۔ اب یہ تو تھے مدینہ طیبہ والے۔ فرمایا کہ یہ جو مضافات میں رہنے والے اعراب ہیں، دیہاتی ہیں، گنوار ہیں، جی چونکہ انہیں ادب سیکھنے کا موقع نہیں ملتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اہل علم کی صحبت نہیں ملتی، تو طبیعت میں سختی ہو۔ فرمایا کہ یہ جو دیہاتی ہیں یہ کفر اور نفاق میں شدید ہیں، اور اس لائق ہیں کہ اللہ کی نازل کی ہوئی حدود کو نہ جانیں، اس لیے کہ ان کے پاس مواقع نہیں ہوتے۔ اچھا، ان اعراب میں کچھ ایسے ہیں کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کو اپنے لیے تاوان سمجھتے ہیں، جیسا کچھ لوگوں نے کہا بھی کہ یہ زکوٰۃ یہ تو لگتا ہے کہ ایک جزیہ ہے ہمارے لیے، جزیہ تو کافروں سے لیا جاتا ہے، تو انہوں نے اپنے بارے میں یہ بات کہہ دی، ایسا لگتا ہے کہ یہ تو جزیہ ہم سے لیا جا رہا ہے، اور ایک تو اس خرچ کو اپنے لیے بوجھ سمجھتے ہیں، اور دوسرا انتظار کر رہے ہیں کہ یہ اہل اسلام گردش میں کب پھنسیں، گردش زمانہ میں کب پھنستے ہیں، یعنی مصیبت میں کب گرفتار ہوتے ہیں۔ علیہم دائرۃ السوء، یہ بری گردش انہی پر پڑے گی، جس مصیبت کا انتظار کر رہے ہیں اہل اسلام کے لیے، وہ مصیبت انہی پر آ پڑے گی۔ اور آرام میں، ان دیہاتیوں میں ایسے بھی ہیں جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں سچے دل سے، اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے وہ اللہ کے یہاں قربتوں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا سبب سمجھتے ہیں۔ تو جو لوگ خوش دلی سے خرچ کر رہے ہیں، الا انہا قربۃ لہم، ان کا خرچ، ان کے صدقات ان کے لیے قربت بن جائیں گے، اللہ انہیں قرب عطا فرمائے گا اور انہیں اپنی رحمت میں جگہ عطا فرمائے گا، اپنی رحمت میں داخل فرمائے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کو بوجھ سمجھتا ہے وہ اس پر بوجھ بن جاتا ہے، اور جو خوش دلی سے خرچ کرتا ہے اللہ اس کے جواب میں ان کو خوشحالی عطا فرماتا ہے۔ اب یہ تو منافقین کا ذکر کیا گیا، ان جماعتوں کا۔ اب اللہ تعالیٰ ذکر درمیان میں اس جماعت کا کر رہا ہے کہ جو شروع ہی سے اسلام اور پیغام اسلام کو پھیلانے کے لیے سرگرم رہے۔ فرمایا کہ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار،
مہاجرین اور انصار میں جو لوگ پرانے ہیں، سبقت کی جن لوگوں نے اسلام قبول کرنے میں، اور اول رہے، ہر نیکی میں اول رہے وہ، اور دوسرا طبقہ جن لوگوں نے احسان کے ساتھ ان کی پیروی کی، احسان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اور نیکی کے ساتھ ان مہاجرین اور انصار کی پیروی کی۔ اب یہ جو پیروی کرنے والے لوگ ہیں، ان میں خود صحابہ بھی شامل ہیں، سابقون الاولون کے بعد کے صحابہ وہ بھی شامل ہیں، اور قیامت تک آنے والے لوگ جو اہل بیت اور صحابہ کی پیروی کر رہے ہیں، فرمایا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ سب اللہ سے راضی ہے۔ وہ اللہ سے راضی اور اللہ ان سے راضی ہے، اور اللہ نے ان کے لیے ایسی جنتیں تیار کر رکھی ہیں جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ تو ہمیں اپنے عمل میں، علم میں، عمل میں اہل بیت اور صحابہ کی پیروی کرنی چاہیے، ان صحابہ کی کہ جو السابقون الاولون تھے، انہی کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اسوہ بنایا ہے۔ پھر ذکر ہے کچھ منافقین کا۔ آپ کے ارد گرد دیہاتیوں سے کچھ منافق ہیں، اور کچھ اہل مدینہ سے بھی ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ صرف باہر کے لوگ ہیں، مدینہ میں بھی منافق موجود ہیں، اور ارد گرد دیہات میں بھی منافق موجود ہیں۔ یہ بڑے پکے ہیں نفاق میں، بڑے پکے ہیں نفاق، پکے منافق، اتنے پکے اور اتنے گھاگ، لا تعلمہم، کہ آپ بھی انہیں نہیں جانتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ جل شانہ فرما رہا، اتنے گھاگ ہیں، یا ہمارے زمانے میں اتنے سیاسی ہیں۔ جی ہمارے زمانے کی جو سیاست ہے وہ منافقت ہے، تو اتنے سیاسی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہیں نہیں جانتے۔ نحن نعلمہم، بچ کے کہاں جائیں گے، ہم تو جانتے ہیں، ہم انہیں 2 دفعہ عذاب دیں گے، اور پھر عذاب عظیم کی طرف ان کو لوٹایا جائے گا۔ وہ عذاب عظیم جہنم کا عذاب، اس سے پہلے دنیا میں 2 دفعہ عذاب، کبھی بیماری، کبھی کوئی مصیبت، کبھی رسوائی، اور مرتے ہی قبر کا عذاب، اور پھر جہنم کا عذاب۔ یہاں تک ذکر تھا منافقین کا، اور مخلصین کا بھی ذکر ہوا۔ اب دیکھیے کہ یہ لوگ جو پیچھے رہ گئے تھے غزوہ تبوک میں، شریک نہیں ہو سکے، یہ متخلفین ان کو کہا جاتا، متخلفین پیچھے رہ جانے والے۔ تو یہ متخلفین 3 طرح کے لوگ تھے، 3 جماعتیں تھیں۔ ایک جماعت تو منافقین تھی، ان کا ذکر ہو چکا۔ دوسری جماعت ابو لبابہ اور چند دوسرے تھے، حضرت ابو لبابہ اور کچھ اور صحابہ۔ یہ تن آسانی کی وجہ سے شریک جہاد نہ ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب واپسی کی خبر ملی کہ آپ مدینہ شریف کے بالکل قریب آ گئے، تو انہوں نے مسجد نبوی کے ستونوں کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ لیا۔ آج بھی روضۃ الجنہ میں اسطوانہ ابی لبابہ لکھا ہوا موجود ہے کہ یہ وہ ستون ہے کہ جس کے ساتھ حضرت ابو لبابہ نے اپنے آپ کو باندھا تھا۔ اگرچہ ظاہر ہے کہ اب ستون اس حالت میں تو نہیں ہے جس حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا، وہ ستون تو کھجور کے تنے ہوا کرتے تھے۔ تو یہ دوسری جماعت ہے جو اپنی سستی اور تن آسانی کی وجہ سے شریک نہیں، لیکن تھے مخلص، تھے یہ مخلص۔ ان کا ذکر فرمایا کہ کچھ اور لوگ بھی ہیں جنہوں نے اپنے گناہ کا اعتراف کر لیا، یعنی ستونوں سے اپنے آپ کو باندھ لیا اور صاف صاف بات بیان کر دی۔ ان کے اچھے اور برے عمل ملے جلے ہیں۔ عسى اللہ ان یتوب علیہم، قریب ہے کہ اللہ ان پر مہربانی فرمائے۔ یعنی اگر عقیدہ صحیح ہو اور اعتراف خطا ہو تو اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ فرمایا کہ ان کی توبہ ہم نے قبول کی۔ خذ من اموالہم صدقۃ، ان کے اموال سے صدقہ قبول کیجیے، لے لیجیے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ تو تطہرہم، صدقہ سے دل پاک ہوگا، وتزکیہم بہا، اور اس صدقہ کی برکت سے، صدقے کی برکت سے ان کا مال میں بھی برکت ہوگی۔
اور صرف صدقہ ہی مت نہ لیں بلکہ وصلی علیہم، ان کے لیے رحمت کی دعا بھی کیجیے، ان کے لیے رحمت کی دعا کیجیے۔ کیوں؟ ان صلاتک سکن لہم، آپ کی دعا ان کے لیے ان کے دل میں ٹھنڈ ڈال دیتی، باعث تسکین ہوتی۔ جسے آپ کی دعا نصیب ہو جائے اس سے بڑھ کر کون خوش قسمت ہو سکتا ہے؟ تو توبہ انہوں نے کی اپنی زبان سے، اس توبہ کی تکمیل صدقے سے ہے، اور پھر حضور کی دعائیں ہیں جس سے کہ اللہ نے ان کو پاک صاف کر دیا۔ کیا لوگ نہیں جانتے کہ اللہ ہی ہے جو توبہ اپنے بندوں کے قبول کرتا ہے اور صدقات کو قبول کرتا ہے؟ فرمایا کہ ٹھیک ہے، اب تم عمل کرو، تمہارے عمل کو اللہ، رسول اور مومنین دیکھیں گے، اور بہت جلد تم عالم الغیب و شہادہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور تمہارے اعمال کی تمہیں خبر دی جائے گی۔ پہلے یہ منافقین کے بارے میں فرمایا، اب ان مخلصین کے بارے میں بھی فرمایا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کسی کو ایسا نہیں چھوڑتا کہ بے فکر رہے انسان کہ بس ٹھیک ہے اب دعا مل گئی، اب چھٹی ہے میں جو چاہے کروں، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ صحابہ ہیں، مخلصین ہیں، اللہ ان کی توبہ قبول فرما رہا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک تنبیہ بھی فرما رہا ہے کہ عمل پھر بھی دیکھا جائے گا۔ اب ایک تیسری جماعت تھی، یہ تو دو جماعتیں ہیں، تیسری جماعت میں 3 صحابہ تھے، کعب ابن مالک، ہلال ابن امیہ، مرارہ ابن ربیع، یہ 3 صحابہ رضی اللہ عنہم۔ یہ سستی کی وجہ سے شریک نہ ہوئے، یہ بھی پیچھے رہنے والوں میں سے۔ واپس جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس پہنچے تو انہوں نے نہ تو کوئی عذر تراشا اور نہ ہی اپنے آپ کو ستونوں سے باندھا، اپنا معاملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دیا، جو بات تھی صاف صاف بتا دی۔ اب آپ کے سامنے ہیں، آپ جو چاہے فیصلہ فرمائیں۔ آپ نے فرمایا کہ انتظار کرو، انتظار کرو، اور یہ انتظار 50 دن تک رہا۔ آپ نے حکم دے دیا کہ صحابہ ان سے اپنا تعلق قطع کر لیں، اور صحابہ نے تو قطع کرنا ہی تھا، ان کی بیوی نے بھی ان سے کلام کرنا چھوڑ دیا۔ ٹھیک ہے، تو ان کا اب اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے کہ تیسری جماعت جن کا معاملہ اللہ کے حکم پر ابھی مؤخر ہے، عذاب ان کو سزا ملے یا اللہ ان پر مہربانی فرمائے۔ درمیان میں ایک اور واقعے کا ذکر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو پہلے آپ نے قباء میں بنی عمرو ابن عوف، یہاں پر آپ نے قیام فرمایا کہ تقریباً 14 دن، اور مسجد قباء کی بنیاد رکھی، وہ تعمیر فرمائی، اور خود بھی آپ ہر ہفتے کو جایا کرتے تھے، وہاں جا کر نفل پڑھتے تھے۔ اب بھی اس کی بڑی فضیلت ہے۔ آپ نے فرمایا جو وضو کر کے اپنے گھر سے قباء میں جائے تو اللہ اسے ایک عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اب بھی لوگ جاتے ہیں، مسجد نبوی سے بالکل سیدھی سڑک وہ مسجد قباء کو جا رہی ہے، پیدل جانے جی۔ تو یہاں منافقین بھی تو ہوتے ہیں، ہر جگہ پہ موجود ہوتے ہیں، شرارتی لوگ۔ تو ان لوگوں نے قریب ہی ایک عمارت بنائی، اس کا نام مسجد رکھا، اور وہ عمارت کس لیے بنائی؟ یہ جو پہلے لوگ تھے مسجد قباء کے نمازی، ان کی ضد پر۔ تو دیکھو، ضد پر اگر کوئی مسجد بنائی جائے وہ اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتی۔ یہ بیماری ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے، ضد پر مسجد۔ کہ مسجد تو اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے، اس کی ضد، کبھی مسلک کی ضد۔ یہ مسجدیں بنانا اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ ضد کی وجہ سے مسجد بنائی، اور کفر پھیلانے کے لیے مسجد بنائی، مسلمانوں مومنین کے درمیان تفریق ڈالنے کے لیے یہ مقصد تھا۔ چوتھا مقصد یہ تھا کہ گھات لگانے کے لیے گھات بنائی اس شخص کے لیے کہ جو اللہ اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے پہلے ہی دشمن تھا، جنگ پر تھا۔ یہ ذکر ہے ابو عامر راہب خزرجی کا، مدینہ کا رہنے والا، قبیلہ خزرج کا تھا۔ اس کا کاروبار بھی ٹھپ ہو گیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے۔ بڑا بزرگ بنا ہوا تھا جی، لیکن
جب حضور صلی اللہ، اب دیکھو نا کہ سورج طلوع ہو تو سب ستارے چاند سب کی روشنی غائب، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو پھر جھوٹے اور نقلی پیر اور دھندے ان سب کا کاروبار ختم ہو گیا، اب حضور ہی حضور تھے، اب حضور ہی حضور تھے، اور نہ صرف اس وقت نہیں، آج بھی مدینے میں حضور ہی حضور ہیں، آج بھی مدینے میں بس آپ ہی آپ ہیں۔ آپ ذرا دیکھیے کہ جنت البقیع میں کتنے اصحاب مدفون ہیں جی، اب دیکھیں کہ یہاں حضرت داتا گنج بخش ہیں، معین الدین چشتی ہیں، نظام الدین اولیاء ہیں، بابا صاحب ہیں، یہ تو بہت بعد کے لوگ ہیں، لوگوں نے ان کے کتنے بڑے بڑے مزار بنا رکھے ہیں اور مسجدیں ہیں، ایک رونق نظر آتی ہے۔ تو جنت البقیع میں ایک ایک ہستی ایسی ہے جو ان سب سے بڑی ہیں، اگر وہ کسی اور علاقے میں مدفون ہوں تو بڑے لمبے چوڑے ان کے مقبرے ہوں، لیکن وہاں صرف ایک ہی ہستی نظر آتی ہیں، ایک ہی ہستی نظر آتی ہیں، باقی سب ستارے ہیں، اصحابی کا نجوم سب ستارے ہیں، لیکن سورج کے سامنے کسی کی روشنی نظر نہیں آ رہی ہے۔ تو مدینے میں تو حضور ہی حضور تھے۔ تو یہ ابو عامر راہب بن گیا، تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کرتا تھا، کچھ مطالبات بھی کیے، پھر یہ مشرکین سے ملا، احد میں آیا، خندق میں آیا، حنین میں آیا، یعنی ہر جنگ میں مشرکین کے ساتھ مل کر لڑنے کے لیے آتا رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کو بد دعا ملی، جب اس نے یعنی احد کے میدان میں وہ جو گڑھا کھودا تھا وہ اسی کمبخت کا کھدوایا ہوا تھا، جس میں گر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے تھے، تو آپ کی بد دعا اس کو ملی ہے، یہاں تک کہ پھر یہاں سے یہ بھاگا، جب دیکھا کہ اب فتح مکہ بھی ہو گیا تو اب یہاں میرا بس نہیں چلے گا، تو شام چلا گیا۔ اب شام کے بادشاہوں سے ملا، روم وغیرہ کے، اور ادھر چونکہ قبیلہ تو اس کا یہیں پر تھا مدینے میں، تو خط لکھا کرتا تھا، تو ایک خط میں اس نے یہ لکھا کہ دیکھو کوئی عمارت بناؤ، مرکز بناؤ، مسجد بناؤ، میرے خطوط وہاں پر آئیں گے، وہاں پر میٹنگز ہوں گی، منصوبہ بنایا کریں گے، میں آؤں گا تو میرے بھی بیٹھنے کا میرے وہ بھی ٹھکانہ ہوگا۔ تو یہ گھات اس نے بنائی تھی وہاں، تو یہ مسجد کے نام سے ایک عمارت تو بن گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ تشریف لائیے، آپ پہلے قباء مسجد میں تو تشریف لاتے ہی ہیں، تو مہربانی کیجئے وہاں بھی اس مسجد میں بھی آپ آ جائیں، آپ کے آنے سے برکت ہوگی، لوگ ادھر بھی آئیں گے۔ ہم نے یہ مسجد اس لیے بنائی، کچھ سب لوگوں کے لیے وہاں جانا مشکل ہے، آندھی میں، بارش میں، تو بہت سی باتیں کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی تو میں پا برکاب ہوں، سفر پر روانہ ہو رہا ہوں، واپسی میں دیکھوں گا۔ جب آپ مدینہ کے قریب پہنچے تو حضرت جبریل آئے، بتایا کہ یہ جو جس کو مسجد کہہ رہے ہیں یہ مسجد نہیں ہے، یہ تو منافقین کا اڈا ہے، اس کو ختم کر دیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابہ کو بھیجا، بلڈنگ گرائی گئی، جلائی گئی۔ اب اس کا ذکر اللہ جل شانہ فرما رہا ہے کہ ایسی جگہ میں لا تقم فیہ ابدا، ایسی عمارت میں آپ کبھی نماز نہ پڑھیے۔ وہ مسجد روز اول سے جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے، وہ مسجد اس کا حق رکھتی ہے کہ آپ اس میں قیام کریں اور اس میں اللہ کی عبادت کریں، اور اس میں ایسے لوگ ہیں کہ جو خوب پاک صاف رہنا پسند کرتے ہیں، اور اللہ خوب پاک صاف رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اس کا یعنی اس سے یہ بھی ایک سبق ہمیں ملتا ہے کہ مسجد کو تو صاف ستھرا رکھنا ہے، اپنے آپ کو بھی صاف ستھرا رکھنا ہے۔ اس صفائی اور ستھرائی سے جو ماحول پیدا ہوتا ہے، جو بھی آئے گا اس کے دل پر بھی صفائی کا اثر ہوگا، اور ظاہر کی صفائی کا اثر انسان کے باطن کی صفائی پر بھی پڑتا ہے، اور دل ہر طرح کے خیالات سے، نفاق کے جراثیم سے وہ پاک ہوتا چلا جاتا ہے۔ بھلا جس شخص نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ سے تقوی پر اور اللہ کی رضا پر رکھی، وہ بہتر ہے، یا وہ شخص کہ جس نے اپنی عمارت کی بنیاد گرنے والی گھاٹی کے کنارے پر رکھی اور وہ گھاٹی اسے لے کر جہنم کی آگ میں گر گئی؟ ظاہر ہے کہ بہتر وہ ہے جس کی بنیاد تقوی پر، تو مسجد قباء ہے۔
یہ جو عمارت انہوں نے بنائی یہ مسلسل اب ان کے دل میں شک بن کر کھٹکتی رہتی ہے، یہاں تک کہ ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہوئے، یعنی موت تک یہ لوگ اس عمارت کے ہم نے کیا کیا تھا اور کیا ہوا، اور ہم بنانے والوں میں شریک ہیں، ہم بھی بدنام ہو گئے۔ تو یہ مسلسل وہ شک اور ریب وہ ان کے دل میں باقی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ جہاد کے حوالے سے بیان فرما رہا ہے، یقیناً اللہ نے مومنین سے ان کی جانوں کو اور ان کے اموال کو خرید لیا۔ اللہ نے مومنین سے ان کی، حالانکہ یہ جان اور مال دینے والا تو اللہ ہے، خود دیتا ہے اور خود ہی خریدار بنتا ہے، خرید لیا۔ اور قیمت کیا لگا رہا ہے اللہ؟ جنت۔ قیمت کیا ہے؟ جنت۔ یعنی اس جنت کے لیے تو 100 جانیں بھی قربان کی جا سکتی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم ارادہ کر لو، چاہے اس کا نوبت آئے نہ آئے، لیکن یہ کہہ دو کہ ہم نے اپنی جان اور اپنی مال اللہ کو بیچ دی، اللہ تمہیں جنت عطا فرمائے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں، مرتے بھی ہیں، مارتے بھی ہیں، غازی بھی ہوتے ہیں اور شہید بھی ہوتے ہیں، اور یہ وعدہ کہ ہم تمہیں جنت دیں گے، اس معاملے پر اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے سچا تورات میں، انجیل میں اور قرآن میں۔ اور کون ہے جو اللہ سے بڑھ کر اپنے وعدے کو پورا کرنے والا ہو؟ یعنی انسان کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ جان تو نقد جا رہی ہے، مال تو نقد جا رہا ہے، لیکن قیمت ملے گی موت کے بعد۔ تو فرمایا کہ یہ ہے تو ادھار، لیکن ایسا ادھار ہے کہ جس پر 100 نقد قربان کیے جا سکتے ہیں۔ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَایَعْتُمْ بِهِ، سو اللہ سے جو ڈیل کر رہے ہو، اس ڈیل پر خوشیاں مناؤ، خوش ہو جاؤ، بہت بڑی ڈیل ہے، بہت بڑی ڈیل ہے یہ، اور یہی اصل میں عظیم کامیابی ہے۔ فرمایا کہ توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، اللہ کی حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، معروف کا حکم دینے والے، برائی سے روکنے والے، اور اللہ کے حدود کی حفاظت کرنے والے، یہ ہیں اصل مومن، جن میں یہ 8 اوصاف پائے جائیں۔ ایسے مومنین کے لیے خوشخبری ہو۔ ارشاد ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے روا نہیں، اہل ایمان کے لیے روا نہیں کہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا کریں، خواہ وہ رشتہ دار قرابت دار ہی کیوں نہ ہوں۔ جب کہ یہ پتہ چل گیا کہ یہ جہنمی ہیں، کفر پر ان کا خاتمہ ہوا، اب ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنا جائز نہیں، کافر اور مشرک کے لیے مغفرت کی دعا جائز نہیں ہے۔ سوال پیدا ہوا کسی کے دل میں، یا لوگوں نے یہ جو دعا کی وہ اس خیال سے کی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے دعا کی تھی۔ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے وعدہ کیا تھا اپنے ابا سے، اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے دعا کی۔ جب باپ نے گھر سے نکالا تو کہا تھا کہ سلام علیکم سأستغفر لک ربی، میں آپ کے لیے اپنے رب سے مغفرت کی دعا کروں گا، وہ دعا کی۔ لیکن اس دعا کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اے اللہ ان کی مغفرت فرما، زندگی میں دعا کی ان کی مغفرت فرما، یعنی ان کو مغفرت کے لائق فرما دے، اور ظاہر ہے کہ مغفرت کے لائق وہی ہوتا ہے جو ایمان اور عمل صالح۔ تو دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ ان کو ایمان دے تاکہ ان کی بخشش ہو جائے، تو وہ وعدہ انہوں نے پورا کیا۔ لیکن جب پتہ چل گیا کہ یہ تو اللہ کا دشمن ہے، یعنی ان کی موت کفر پر آئی ہے، تو تبرأ من ابراہیم ان سے بری ہو گئے۔ تو لہٰذا کسی کے لیے روا نہیں ہے کہ کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو، اگر وہ مشرک ہے، کافر ہے، اسی حال میں اس کا انتقال ہوتا ہے، اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنا جائز نہیں ہے۔ اب وہ جو تیسری جماعت تھی 3 صحابہ کی، ان کی معافی کی تمہید آ رہی ہے۔ اللہ مہربان ہوا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، مہاجرین اور انصار پر، جنہوں نے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی مشکل گھڑی میں۔ یہ مشکل گھڑی، اس کو، یہ غزوہ تبوک کو، اس کو جیش العسرہ بھی کہا جاتا ہے۔ لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، ایسے بھی لوگ تھے جن کے پاس جوتا نہیں تھا، کپڑے لپیٹے ہوئے تھے پاؤں پر، تو جیش العسرہ۔ جب کہ ایک فریق کے دل وہ ٹیڑھے ہو چکے تھے، پھر اللہ ان پر مہربان ہوا اور وہ نکلے اپنے گھر سے اور سفر پر روانہ ہوئے۔
فرمایا کہ وعلی الثلاثة الذین خلفوا، اللہ ان پر بھی مہربان ہوا اور ان 3 پر بھی جن کا فیصلہ مؤخر رکھا گیا ہے، جن کا فیصلہ مؤخر رکھا گیا، اللہ ان 3 پر بھی مہربان ہوا۔ 50 دن کے بعد فیصلہ، یعنی اور پھر وہ فیصلہ جب مؤخر ہوا تو حالت کیا ہو گئی کہ زمین اپنی کشادگی کے باوجود ان کے لیے تنگ پڑ گئی، اور ان کے دل وہ اپنی جان سے تنگ آ گئے، ان کے دل بھی تنگ ہو گئے اپنی جان سے، کہ کوئی بولنے والا نہیں، کوئی بات کرنے والا نہیں، حتیٰ کہ بیوی نے بات کرنا چھوڑ دی، اور انہیں یقین ہو گیا کہ اللہ سے کوئی جائے پناہ نہیں مگر اللہ ہی ہے، کوئی جائے پناہ نہیں، بس صرف اللہ ہی ہے۔ تو پھر جب یہ احساس ہو گیا تو اللہ نے ان پر مہربانی فرمائی تاکہ وہ توبہ کریں، پلٹ آئیں، اور پلٹے، اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ اس سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ڈسپلن کی کیا اہمیت ہے، یعنی ایسا سخت ڈسپلن کہ جب آپ نے کہا کہ ان سے کوئی بات نہ کرے، کوئی قطع تعلق، سب قطع تعلق کریں، تو بیوی نے بھی بات کرنا چھوڑ دی، حالانکہ وہ تو گھر کی بات تھی۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ایمان لائے ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو رہو، یعنی ایمان اگر بچانا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ تقوی اختیار کرو، اعمال صالحہ کرو۔ اور یہ ایمان اور اعمال صالحہ کیسے، کب بچیں گے؟ جب تمہاری صحبت ٹھیک ہوگی، اگر تم سچوں کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھو گے تو ایمان اور تقوی باقی رہے گا، وگرنہ بروں کی صحبت ہوگی تو تقوی غائب ہوگا اور ہو سکتا ہے کہ ایمان بھی ہاتھ سے چلا جائے۔ ارشاد ہے وہی غزوہ تبوک کے پس منظر میں کہ اہل مدینہ کے لیے، ارد گرد کے دیہات کے لیے، اعراب کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہیں اور اپنی جانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جان سے ترجیح دیں۔ آپ سب سے بڑے ہیں، آپ پر سب کچھ قربان کرنا چاہیے۔ فرمایا کہ یہ لوگ گئے ہیں اس جہاد میں، یہ اس جہاد میں ان کو پیاس لگی، مشقت اٹھائی، بھوک محسوس کی، اور کافروں کو غصہ دلانے کے لیے جو بھی زمین روندی، جو بھی قدم اٹھایا اور رکھا، اور دشمن سے جو کچھ انہوں نے حاصل کیا، ایک ایک عمل پر اللہ ان کے لیے عمل صالح لکھ رہا ہے۔ اور اسی طرح انہوں نے چھوٹا یا زیادہ، تھوڑا یا زیادہ جو بھی خرچ کیا اور جو بھی وادی طے کی، یہ سب کچھ ان کے لیے لکھی جا رہی ہے۔ یعنی مجاہدین گئے تو یہ نہ سمجھو کہ کسی نے بہت خرچ کیا تو وہ ہوگا، مجاہد کا چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی اللہ کے یہاں قبول ہوتا ہے اور اس پر اجر ملتا ہے۔ اب اس کے بعد یہ فرمایا کہ سب مومنین کو نہیں چاہیے کہ لینفروا کافہ، کہ سبھی نکل پڑیں، مومنین کو یہ نہیں چاہیے کہ سبھی نکل پڑیں، ان میں سے ایک بڑی جماعت سے ایک چھوٹی جماعت کیوں نہ نکلی کہ وہ دین میں سمجھ بوجھ حاصل کرتے، اور جو لوگ جہاد پر گئے ہوئے ہیں جب وہ واپس آئیں تو انہیں دین کے احکام سے آگاہ کرتے تاکہ وہ بچتے ہوئے اپنی زندگی گزارتے۔ تو دیکھیے یہ جہاد کی فضیلتیں سنی، اور جب اتنا ثواب سنا تو سبھی کے دل میں شوق پیدا ہوا کہ جہاد کے لیے نکلو۔ فرمایا کہ سبھی کو جہاد کے لیے نہیں نکلنا چاہیے، بلکہ دین کا علم اور تفقہ حاصل کرنا بھی ضروری ہے۔ ایک جماعت اس میں مشغول رہے، جہاد بھی فرض کفایہ، علم حاصل کرنا بھی فرض کفایہ، اور دونوں میں کیا ہے؟ خروج فی سبیل اللہ، وہ بھی اللہ کی راہ میں نکلنا ہے، اور طلب علم کے لیے بھی اللہ کی راہ میں نکلنا ہے، اور دونوں کی غرض کیا ہے؟ احیاء دین، اعلاء کلمت اللہ۔ اس لیے جہاد کے ساتھ علم کا حصول بھی ضروری ہے۔ اس آیہ کریمہ سے تقسیم کار کا اصول بھی معلوم ہوتا ہے۔ اللہ نے جسے جو صلاحیت عطا فرمائی ہے، اللہ نے جسے جو صلاحیت عطا فرمائی ہے، اسے اللہ کے دین کی سربلندی اور اللہ کی مخلوق کی خدمت کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ ہر آدمی ہر کام نہیں کر سکتا، کسی میں کوئی خوبی ہے، کسی میں کوئی خوبی ہے، تو جو خوبی ہے، جو صلاحیت ہے، جو بھی توانائی ہے، اسے اللہ کے دین کے لیے، خدمت خلق کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔
ایک ترتیب بیان فرمائی جہاد کی کہ اے ایمان والو، تمہارے قریب کافر ہیں، جو قریبی کافر ہیں ان سے قتال کرو، اور پھر اس قتال کا دائرہ بڑھاتے چلے جاؤ۔ اسی طرح اگر کبھی اٹیک ہوتا ہے کسی مسلم ملک پر، تو سب سے پہلے جو قریبی ملک ہے اسے چاہیے کہ وہ حمایت کریں، ان کی نصرت کریں۔ وہ اگر کافی نہیں ہوتے تو قریبی ملک میں اس طرح، اور ہو سکتا ہے کہ پوری دنیا کے رہنے والے مسلمان اس جہاد کے اندر انوالو ہو جائیں، تو قریب سے شروع کرنا چاہیے۔ یہ ترتیب جو جہاد کی ہے، یہی ترتیب تبلیغ کی بھی ہے کہ آغاز اپنے گھر سے، پھر محلے سے، پھر شہر سے، اس طرح جہاں تک کوئی پہنچ سکتا ہے اسے پہنچنا چاہیے۔ فرمایا کہ یہ کافر تم میں سختی پائیں، جان رکھو، جان لو کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے۔ منافقین کا پھر ایک حال بیان کیا جا رہا ہے کہ جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو ان میں سے کچھ کہتے ہیں اس صورت سے کس کا ایمان بڑھا؟ سنو، جو اہل ایمان ہیں ان کا ایمان بڑھا، اور وہ خوش ہوتے ہیں، اور جن کے دلوں میں مرض ہے ان کے دلوں میں گندگی بڑھی، اس لیے کہ ان کا پہلے جتنے حصے کا انکار کر رہے تھے اور صورت نازل ہوئی اس کا انکار کیا، تو یہ انکار، یہ کفر، یہ تکذیب یا شک، یہ اصل میں گندگی ہے، تو ان کی گندگی اور بڑھ گئی۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ قرآن مجید سن کر دل خوش ہو، وہم یستبشرون فرمایا کہ اگر قرآن مجید سن کر دل خوش ہو، علامت ہے کہ دل میں ایمان ہے، اور اگر ناگواری ہو تو خبر لینی چاہیے کہیں نفاق کا مرض نہ لگ گیا۔ سورہ کے بالکل آخر میں پھر ایک منافق کا ایک اور حال ذکر فرمایا کہ جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتے ہیں تو کن انکھیوں سے ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، جانتے ہیں نا کہ کون کون ہمارے حلقے کا ہے، تو کن انکھیوں سے وہ آنکھوں میں ایک دوسرے کو دیکھیں گے، اور کہیں کسی نے دیکھا تو نہیں ہے، اور چپکے سے کھسکتے ہیں۔ یہ حال ہوتا ہے منافقین کا۔ فرمایا کہ یہ یہاں سے نہیں پھرے، اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا، اس لیے کہ ان کو سمجھ نہیں ہے، یہ جانتے نہیں کہ کیا حرکتیں کر رہے ہیں۔ سورہ کے بالکل آخر میں اللہ جل شانہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان فرمائی، لقد جاءکم رسول من انفسکم، تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک رسول آ چکے، تمہیں میں سے جن کے حسب و نسب کو، جن کے خاندان کو، پیدائش سے لے کر نبوت ملنے تک کی زندگی کو تم خوب جانتے ہو۔ اور اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں پڑھتے تھے کہ من انفسکم، صیغہ تفضیل کے ساتھ، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس آئے جو تم میں نفیس ترین، اعلیٰ ترین خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ عزیز علیہ ما عنتم، تمہاری مشقت، تمہاری تکلیف ان پر گراں گزرتی، کتنے مہربان۔ حریص علیکم، تم پر حریص ہیں، تم پر حریص ہیں کہ سارے لوگ ہی ایمان قبول کر لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا اور تمہارا حال ایسا ہے کہ جیسے ایک الاؤ دہک رہا ہو، اس میں پروانے آ کر گر رہے ہوں اور کوئی انہیں بچانے کی کوشش کرے، تم گناہ کر کر کے جہنم میں کود رہے ہو، میں کمر سے پکڑ کر تمہیں نکالتا ہوں، کوشش کرتا ہوں۔ حریص علیکم، یہ تو سب کے لیے، بالخصوص جو مان لیتے ہیں مومنین، ان کے لیے آپ بہت شفیق ہیں، بڑے مہربان ہیں، بڑے رحم دل ہیں۔ یہ سب باتیں ہو گئیں، جہاد کی باتیں ہو گئیں، تنبیہات ہو گئیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر بھی اگر کوئی بات نہ سمجھے، منہ پھیر لیں، آپ تنہا بھی رہ جائیں تو پرواہ نہ کریں، کہہ دیں حسبی اللہ، میرے لیے بس اللہ کافی ہے۔ تنہا بھی رہ جائیں تو گھبرائیں نہیں، میرے لیے بس اللہ کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ علیہ توکلت، میرا بھروسہ اسی پر ہے، اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے، عرش عظیم کا مالک ہے۔ ظاہر ہے اس کی سلطنت، اس کا اقتدار پوری کائنات پر ہے، جو اس کا ہو جائے وہ کبھی شکست نہیں کھاتا، کبھی ہارتا نہیں ہے۔ یہ جو آخری آیت ہے حسبی اللہ سے لے کر العظیم تک، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ جو شخص صبح و شام یہ آیہ کریمہ
7 مرتبہ پڑھ لیا کرے تو اللہ تعالیٰ ہر ہم اور غم سے اس کو نجات عطا فرمائے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی و آلہ وبارک وسلم۔ اے اللہ تو ہی ہمارا رب، تو ہی ہمارا مولا ہے، اے اللہ تجھ ہی پر زندگی کے ہر کام میں بھروسہ ہے، ہماری مدد فرما، ہماری نصرت فرما، اور ہر شر اور فتنے سے ہمیں اور ہماری اولاد کو بچا۔ وصلی اللہ وبارک وسلم علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین، آمین یا ارحم الراحمین۔